کے راستے میں سفر کرنا یہ مسلمان امت کا شعار رہا ہے. بسا اوقات ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنا پیشنس تھا. اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک مہینے میں ایک حدیث لینے کے لیے فلاں ملک جاؤ، پیدل سفر کرو یا گھوڑوں اور اونٹوں پر، تم کہیں ہمیں تو کوئی اور ہی لا کے سنا دے کافی، خود نہیں جا سکتے، گھر میں ہی سن لیں گے. جب کسی کتاب میں لکھ دی جائے گی تو پڑھ لیں گے ہم، کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اجر بھی تو وہی پاتے ہیں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں. گھر بیٹھ کے تو اجر نہیں جمع ہوتا، قدم نکالیں گے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. علم حدیث کے لیے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا اس کا نام رحلہ تھا. لام ہے رحلہ. یہ اس سے ملتا جلتا جسے ہم رحلت کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں رحلت کس کو بولتے ہیں؟ دنیا سے سفر کرنے کا. جب کوئی فوت ہوتا ہم کہتے ہیں فلاں رحلت فرما گیا. لیکن اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے رحلہ ہوا کرتا تھا، سفر ہوا کرتے تھے. ان اسفار کے بارے میں ایک روایت ہے. عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ سے سفر کر کے مصر میں فضالہ بن عبید کے پاس جو ایک دوسرے صحابی ہیں وہاں پہنچے. ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے ہیں. فضالہ نے دیکھتے ہی معمولی سلام اور مسافے کے بعد مرحبا کہا. یہ سن کر ان صحابی نے فضالہ سے کہا میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ اور میں دونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی. مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگی، آپ بھولے نہ ہوں گے. فضالہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ صحابی نے کہا فلاں اور فلاں، اور اس کو دہرا کر واپس چلے گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی تھی، کسی اور کے ذریعے مجھ کو پہنچی. میں نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی یہ آپ کا فرمان ہے، اس کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خریدنا ایسا ہی تھا جیسے ایک گاڑی خریدی گئی ہو. اس پر پالان کس کر 1 ماہ کا سفر طے کر کے ملک شام میں داخل ہوا. عبداللہ بن انیس ایک صحابی تھے. ان کے دروازے پر پہنچ کر دربان سے کہا کہ اندر جا کے خبر دو کہ جابر دروازے پہ کھڑا ہے. دربان نے خبر کی. حکم ہوا کہ دریافت کرو کون جابر؟ کہا کہ جابر بن عبداللہ. عبداللہ بن انیس یہ سن کر بہت جلدی میں کپڑے سنبھالے ہوئے نکلے. سلام اور معانقہ کے بعد پوچھا، معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے ملنے. کہ تمہاری روایت سے مجھے ایک حدیث قصاص کے بارے میں پہنچی ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنا. مجھے خوف ہے کہ کہیں میری یا تمہاری موت آ جائے اور اس دولت سے محرومی رہ جائے. میں اس کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے براہ راست تم سے سن رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو آگے نہ بتا سکوں یا تم آگے نہ بتا سکو اور ہماری موت آ جائے اور ہم اس علم کو لے کے دنیا سے چلے جائیں. ہمیں کبھی خیال آیا کہ جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ ایک امانت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے میں کسی اور تک اس کو پہنچا دوں. اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات زیادہ شدت سے اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے علاوہ ان علوم کو کوئی اور اس طرح سے جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے پاس تو جو علم ہے اس کو اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر سارے لوگ بھی اپنا کام کر لیں اور میں نہ کروں تو ان کا کیا مجھے تو نہیں ملے گا قیامت کو. یعنی مثلا اگر میں یہ سوچوں کہ 200-400 لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، کوئی ایک آدھ تو پڑھا ہی دے گا آگے، تو وہ پھیل ہی جائے گا نا، کوئی علم چھپ تو نہیں جائے گا. تو اگر سارے لوگ بھی وہ 200-400 سارے کے سارے پڑھا دیتے ہیں اور میں نہیں پڑھاتی تو ان 200-400 کا مجھے تھوڑی ملے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ بات عام ہے نا کہ بہت سارے لوگ پڑھ کے دے دیتے ہیں ایک کو، تو خود کیوں پڑھے پڑھائیں. کتنا یقین کی حد تک ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، سب مل کے پڑھ کے کہتے ہیں یہ اس کو دے رہے ہیں، بس پھر اپنی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تو کسی کو پڑھانے کی کیا. اسی وجہ سے تو جہالت کے یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے. ایک اور روایت ہے، واحد بن عبداللہ المعافری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی سفر کر کے مسلمہ بن مخلد کے پاس پہنچے. اتفاقاً مسلمہ اس وقت سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے. انصاری صحابی نے کہا مسلمہ کو جگا دو. لوگوں نے جگانے سے انکار کیا، لیکن بالآخر انصاری کے اصرار پر جگائے گئے. آواز سن کر مسلمہ مرحبا کہتے ہوئے باہر آئے اور عرض کیا سواری سے اتریے. انصاری نے کہا جب تک تم عقبہ بن عامر کو نہ بلاؤ گے میں سواری سے نہ اتروں گا، مجھے ان سے ایک سخت ضرورت ہے. تو مسلمہ نے عقبہ بن عامر کو بلایا. عقبہ آئے تو انصاری نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، من وجد مسلما علی عورت فسترہ فکأنما احیا موعودۃ من قبرها. ترجمہ کیا ہے اس کا؟
کہ جس نے کسی مسلمان کا ایک عیب چھپایا جس کو وہ جانتا تھا تو اس کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایک بچی جو مار کے دفنا دی گئی تھی تو اس نے کیا کیا، اسے قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایسا کرنا بہت ہی انیوژل قسم کے کاموں میں سے اہم ترین اور بہت نیکی کے کام. یا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو بچا لیا، مراد یہ کہ اس میں جانے سے بچا لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے کیا کیا، گویا سارے انسانوں کی زندگی کا بندوبست کیا. عقبہ نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ یہ فرماتے تھے. بس اتنی بات سنی اور واپس ایک حدیث ایک انسان کے عیب چھپانے کے بارے میں، دوسری حدیث قصاص کے بارے میں. یعنی ایک ایک حدیث کے لیے اتنی بےتابی. اور ہماری کیا بےتابی؟ ہماری بےتابی گرمی ہے، موسم گرمی کا ہے، بڑی دھوپ ہے، بہت مصروفیت ہے. ابراہیم بن ادہم نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی مانے جاتے تھے. ان کا قول ہے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث. اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو اصحاب حدیث کی رحلت کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے. یعنی اس امت پہ جو آزمائشیں آتی ہیں یا آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کن کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو علم کے لیے سفر کرتے ہیں، علم کے لیے گھر چھوڑتے ہیں اور علم کی برکتیں عام کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی کہ جہاں جہاں ایسی مجلسیں ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، ان علاقوں میں خاص طور پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی. تو اس تجربے اور مشاہدے کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ برحلت اصحاب الحدیث، اس سفر کی برکت سے اللہ ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے. یحییٰ بن معین بہت بلند پایا محدث ہیں، کہتے ہیں کبھی ایسے شخص کو راہ یابی نہیں ہو سکتی جو اپنے ہی شہر میں حدیثیں لکھا کرے اور سفر نہ کرے. یعنی ایسا شخص پورا علم حاصل نہیں کر پاتا جو صرف اپنے ہی شہر میں سے سیکھ کر بیٹھ جائے. یعنی اس کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں مانا جاتا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی کانسیپٹ ہے، جس کے پاس کوئی فورن ڈگری نہیں یا جس نے علم کے لیے سفر نہیں کیا اس کو عالم نہیں مانا جاتا. اچھی بات ہے، علم کی قدردانی ہونی چاہیے، لیکن آج بھی کتنے لوگ ہیں جو علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں؟ ایک پرسنٹیج بتا دیجئے. ہم سب کے بچوں نے کہاں کا سفر کیا اور کس کے لیے کیا؟ کتنے ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے کہ وہ علم دین حاصل کریں؟ اگر چند لوگ بھی یہ قربانی کرتے تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہوتا. اچھا اس میں حکمت کیا ہے کہ باہر جا کر سیکھو، دوسرے شہر میں جاؤ؟ کیا حکمت؟ اس سے وسعت آتی ذہن میں، نظر میں، جو علم کے لیے ضروری ہے. اگر ایک عالم تنگ نظر ہو تو وہ فائدے کی بجائے بسا اوقات نقصان پہنچانے لگتا ہے. ہمارے معاشرے کو دین کے نام پر کن لوگوں نے نقصان پہنچایا؟ کبھی سوچا آپ نے، دیکھا آپ نے؟ علماء کی تنگ نظری نے. میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایک عام چیز جس نے نقصان دیا ہے وہ ریجیڈیٹی ہے. یہ ریجیڈیٹی کیوں آتی ہے کہ جب ایک ہی چیز کے اندر آپ رہتے ہیں اور ایک ہی ماحول میں اور ایک ہی جگہ پر، تو بس پھر آپ کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے، نظر میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. لیکن جب آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی نگاہ وسیع ہوتی ہے. لیکن جائیں بھی کہاں؟ قرآن پاک میں کیوں کہا گیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کیوں نہیں سفر کیا؟ نفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر کرنا. کیوں نہیں سفر کیا ہر جماعت سے چند لوگوں نے، یعنی ہر علاقے کے چند لوگوں نے سفر کیوں نہیں کیا تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور اپنی قوم کو بھی ڈرائیں جب پلٹ کر واپس آئیں. تو محدثین نے محدث ہونے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا علم صرف اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی لوگوں سے حاصل کردہ نہ ہو بلکہ مختلف علاقوں سے ہو. اس سے پرکھ کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا، اچھے برے کی پہچان بھی ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں پایا جانے والا علم حاصل کر لو، اس سے پہلے مت نکلو. یعنی جہاں سفر کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے لیے انکریج کیا گیا، اس کے لیے شرط بھی لگائی کہ پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں میں جو کچھ ملتا ہے اسے سیکھ لو پھر نکلو. یعنی صرف نام بنانے کو نہیں کہ جی میں اتنے علاقوں میں جا کے سیکھا ہوں اور ایسا کیا ہے، بلکہ کیا حقیقی معنوں میں
اس کی ضرورت بھی ہو۔ امام بخاری ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس وقت یہ سفر اختیار کیا جب بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے اور علم کا دور دورہ تھا۔ بہت سے صحابہ، ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین نے مدینہ سے نکل کر پورے عالم اسلام میں ڈیرے جما لیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم صحابہ جو تھے وہ مدینہ میں رہے تھے، اکثریت مائگریٹ کر گئی باہر۔ کیوں نکلے تھے مدینہ چھوڑ کے؟ کسی کا دل چاہتا ہے؟ نہیں، اس لیے نکلے کہ ہم ان لوگوں تک خود جا کے پہنچے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ بڑی عام کہاوت ہے اور ہر چیز کو اسی پہ لا پر رکھتے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن صرف کنویں سے تو پانی نہیں ملتا، بادل سے بھی ملتا ہے۔ تو بادل صرف سمندر میں نہیں رہتا، ہر علاقے پہ جا کے برستا ہے کہ نہیں؟ یعنی پانی حاصل کرنے کا سورس صرف کنواں ہے، کنویں کا مینڈک تو پھر کنویں میں ہی رہے گا۔ ہاں، لیکن بادل بنو جو صرف ایک ہی جگہ نہیں برستا، جگہ جگہ برستا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کنواں بننا پسند نہیں کیا بلکہ بادل بننا پسند کیا اور مختلف علاقوں میں جا کر دین کا علم پھیلایا۔ آج یہ سوچ کیوں نہیں؟ کیونکہ آج تو اس نہج پہ سوچ بھی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ چونکہ یہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، معلوم نہیں، اس لیے پھر کیا ہے کہ کچھ نئی راہیں اور کچھ نئے کام کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ امام بخاری کے کچھ اساتذہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استادوں کے طبقے سے تھے۔ طبقہ کا نام سنا آپ نے؟ ہمارے ہاں بھی طبقے ہیں، لیکن یہاں مختلف طبقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ کلاس سسٹم جو ہے نا، مڈل کلاس، لوور کلاس، اپر کلاس۔ آج ہم کلاسز کس بنیاد پر بناتے ہیں اپنی؟ کس کو کہتے ہیں آپ مڈل کلاس اور کس کو کہتے ہیں اپر کلاس؟ پہلے دور میں کلاسز کسی اور بنیاد پر تھی، مال کی وجہ سے کلاسز نہیں بنتی تھی، علم کی بنا پر، ادوار کی بنا پر تھی، کون کس درجے کا عالم ہے۔ تو طبقہ عموماً دو بنیادوں پر، ایک تو یہ کہ ایک دور میں پائے جانے والے علماء، مثلا امام ابو حنیفہ، امام مالک کے استاد جو وہ ایک طبقہ ہو گئے، یا پھر ان کے علمی فضیلت کی بنیاد پر طبقے۔ امام بخاری کی بعض روایات میں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ تین والا۔ تو امام بخاری کی ثلاثیات سے کیا مراد ہے کہ امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین راوی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی اور امام بخاری۔ مثلا محمد بن عبداللہ الانصاری، حمید اور انس صحابی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن الاقوع جو صحابی ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے ابو نعیم الاعمش اور المخدرم صحابی۔ پھر اسی طرح خلاد بن یحییٰ، عیسیٰ بن تہمان اور انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صرف ایک ہلکے سا ٹچ میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ بات اگر کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے ثلاثیات کیا ہوتی۔ یہ بہت بڑے آنر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بس صرف تین واسطوں میں پہنچتی۔ اس کو بولتے ہیں عالی سند۔ سند کی ایک قسم ہے عالی سند، بلند سند، اور اس بنیاد پر علماء کی فضیلت قائم ہوتی تھی کہ کس نے کس سند سے حدیث روایت کی۔ گولڈن چین کا بھی سنا ہوگا آپ نے، السلسلۃ الذہبیہ۔ تو امام بخاری کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہیں کم سے کم واسطوں سے حدیث روایت کرنے کا موقع ملا۔ امام بخاری جب 16 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں لے کر بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکلی۔ اس دور میں ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ ابتدائی عمر میں حج کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ عمر کا آخری حصہ، کیونکہ ہم دنیا کے لیے بہترین مال، بہترین عمر، بہترین صلاحیتیں، بہترین ذہن استعمال کرتے ہیں، اور دین کے لیے ہر چیز الٹ، کیونکہ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ اگر آپ میں سے کسی کی عمر زیادہ ہوگی تو میں آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو جوان طبقہ ہے ہمارا، اس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا، ابھی تو ہم ٹین ایج میں ہیں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا؟ ابتدا میں حفظ قرآن کرو، جوان ہوتے ہی حج کرو، علم کے لیے جگہ جگہ گھومو پھرو۔ جوانی کی عمر جو ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، الگ سوال ہوگا، اس لیے ابتدائی دور میں اس کے لیے خاص طور پر تیاری ہوتی تھی کہ جوانی کس کام میں گزاری، تو اسے بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے میں استعمال کرتے تھے تاکہ باقی عمر پھر اسے استعمال کر سکیں۔ تو 16ویں سال میں 210 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ بھائی اور والدہ دونوں حج کر کے گھر واپس آ گئے۔
امام بخاری وہیں رہ گئے اور مکہ کے شیوخ کی درسگاہوں پر حاضری دینے لگے۔ ابتدا کہاں کے علماء سے کی؟ مکہ کے۔ کیا گزری ہوگی ان پر جب ماں اور بھائی چلے گئے، باپ تو بچپن سے ہی دنیا سے ہی چلے گئے تھے، اکیلے ہیں۔ لیکن جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اکیلا ہے یا دو ہیں یا چار ہیں۔ اس دور میں جو لوگ مکہ میں اپنے علم اور فن کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، ان میں امام ابو الولید احمد بن الازرقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن الزبیر اور علامہ حمیدی خاص طور پر ممتاز تھے۔ جس میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ معجم البلدان میں کیا کہ ہر شہر اور اس کے حالات اور اس میں مشہور علماء اور محدثین کے نام، تو مکہ میں یہ لوگ خاص طور پر مشہور تھے۔ مکہ سے جب بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کر لیا تو مدینہ کا رخ کیا، دوسرا شہر مدینہ۔ وہاں جا کر بھی نہ صرف یہ کہ ان علماء سے علم حاصل کیا جو وہاں پر تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ ایک چونکہ علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء بھی وہاں آتے اور پھر وہ دوسروں کو وہاں بیٹھ کر بھی سکھاتے۔ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو علم کا مرکز ہوتے ہیں، وہاں سیکھنے والے بھی آتے ہیں اور سکھانے والے بھی پہنچتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح سفر کریں گے کہ ان یضرب اکباد الابل، کہ اونٹوں کے جگر کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں، یعنی اونٹ تھکا ڈالیں گے اپنے دوڑ دوڑ کر۔ ولادیات ذبحا۔ 18 سال کے تھے جب مدینہ پہنچے 212 ہجری میں۔ مدینہ کے مشہور علماء میں ابراہیم بن المنذر، مطرف، ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت، عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی وغیرہ، یہ مشہور نام تھے۔ مدینہ کے اتنے عالموں سے انہوں نے علم حاصل کیا کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ اسی سفر میں یعنی مدینہ کے سفر میں انہوں نے مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ یہ 18 سال کے تھے۔ 6 برس تک حجاز میں رہے۔ حجاز کس کو بولتے ہیں؟ حجاز کا لفظ سنا؟ مکہ، طائف، جدہ اور مدینہ کے لیے حجاز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ 6 برس اس علاقے میں گھومتے رہے، جہاں جہاں علماء کا پتہ چلتا وہاں جا کر سیکھتے۔ لیکن بعض علماء کے خیال میں بیک وقت 6 سال یہاں نہیں رہے، مختلف علاقوں میں جا کر واپس آنا اور جانا، تو ٹوٹل مدت 6 سال ہے جو مختلف اوقات میں استعمال ہوئی۔ اس کے بعد بصرہ کا قصد کیا جو وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں مشہور علماء سے علم حاصل کیا جن کے نام ابو عاصم النبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن المحبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، مسلم بن ارعرہ وغیرہ تھے۔ بصرہ میں امام بخاری 4 مرتبہ گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دفعہ جاتے، جو لوگ موجود ہوتے ان سے سیکھ لیتے، پھر کہیں اور چلے جاتے، پھر پتہ چلتا کہ بصرہ میں کوئی نئے عالم آئے ہیں تو پلٹ کر دوبارہ آتے، تو اس طرح 4 مرتبہ پلٹ پلٹ کر بصرہ آئے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ بعض شہر علم کے لیے بہت مشہور تھے، وہاں طالب علم اور عالم دونوں ہی اکٹھے ہوتے۔ بصرہ کے بعد کوفہ کا سفر کیا۔ کوفہ کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے، اور یہ بھی کئی بار ہوا۔ اسی طرح پھر بغداد گئے۔ بغداد کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہے آپ کو؟ کیا تھا بغداد؟ خلافت عباسیہ کا مرکز، دارالسلطنت تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عباسی حکومت نے علم کی سرپرستی جو کی وہ بے مثال تھی۔ اگرچہ کبھی علماء نے سرپرستی کے لیے کسی کی طرف دیکھا نہیں، لیکن تاریخ میں بسا اوقات ایسے مواقع آئے کہ جب اسلامی حکومتیں بھی علم کی خدمت میں علماء کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی طرف سے بھی ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ بغداد چونکہ مرجع علوم تھا، ہر طرف سے اہل کمال جمع تھے اور ہر علم میں لوگ موجود تھے وہاں۔ اسی وجہ سے بغداد کا سفر متعدد بار کیا امام بخاری نے، صرف ایک دفعہ نہیں گئے، کئی بار وہاں گئے۔ وہاں کے شیوخ میں امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ الصباغ، محمد بن سائق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پھر اسی طرح شام کی طرف گئے، سیریا، مصر گئے، جزیرہ کا سفر کیا، خراسان میں مرو، بلخ، ہرات، نیشا پور، رے، جبال، ان سب علاقوں میں گئے اور مختلف علماء سے علم حاصل کیا۔ اگر نقشے کے اوپر ان سب شہروں کو مار کیا جائے تو کئی ہزار میل پر یہ سفر مشتمل، بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی شہد تیار کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتی اور جگہ جگہ سے رس چوستی اور پھر اسے شہد میں ڈھالتی، پھر وہ کچھ تیار ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور فیکٹری نہیں کر سکتی۔ احادیث سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک یہ چند باتیں
بنیادی آپ کے ذہن میں نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز سے جب تک آپ مانوس نہ ہو تو اس علم کو جذب کرنا یا اسے نگلنا جو ہے وہ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ ہم اس کی عربی بچپن میں ناظرہ کسی نہ کسی ختم کے موقع پر اس کو جینے مرنے کے مواقع پہ پڑھتے رہتے، تو قرآن پاک سے ہم ایز اے ٹیکسٹ مانوس ہیں، اس میں جو مختلف چیزوں کے تذکرے ہیں، واقعات ہیں، انبیاء کے قصے وغیرہ، ان سے بھی ہم مانوس ہیں۔ لیکن علم حدیث میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ اس علم کے مبادیات سے بھی ہم عموماً مانوس نہیں، اور جس طرح یہ علم جمع ہوا اس کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اور جب تک بنیاد کا علم نہ ہو، یقین راسخ نہ ہو، تو پڑھنے میں بھی پوری طرح دل نہیں لگتا، پھر انسان محنت کیوں کرے، تکلیف کیوں اٹھائے۔ قرآن کو پڑھنے میں شوق کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، بہت اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح جب تک علم حدیث کے بارے میں بھی چند باتیں معلوم نہ ہوں کہ آخر اس کی کوئی ویلیو تھی کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اس میں۔ امام بخاری گھر کیوں نہ بیٹھ رہے اپنی ماں کے پاس، اپنے رشتہ داروں، اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے کیوں مفارقت اختیار کی، آخر کوئی اس کی ضرورت تھی نا۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس علم کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، تاکہ ہم ان جیسا تو نہیں، ان جتنا تو نہیں، لیکن شاید کسی حد تک چھوٹی سی ایفرٹ کر سکیں، اور جو برکتیں ان کی وجہ سے امت کو حاصل ہوئی شاید آج ہم بھی دین کی خدمت میں کچھ حصہ ڈال سکیں۔ بہرحال جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے جس فن میں بہت مہارت حاصل کی وہ کیا تھا؟ علل کا علم۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے جب یہ علم حاصل کیا تو ان کا علم اور اتنی محنت جس علم کے لیے کی، وہ علم ان کے اندر کیا تبدیلی لایا اور اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ مجھے عثمان ابی سعید بن مروان کے جنازے میں امام بخاری کے ساتھ شرکت کا اتفاق ہوا۔ میں نے محمد بن یحییٰ ذہلی کو جو امام فن ہے دیکھا کہ امام بخاری پر اسماء روات اور علل حدیث کے سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری اس سرعت اور تیزی سے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی قل ہو اللہ پڑھتا ہو۔ اس واقعے سے کیا بات پتہ چلتی؟ جنازے پہ جا رہے ہیں، وہ نیکی تو کما ہی رہے ہیں جنازے پہ جانے کی، لیکن ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری چلتے چلتے بھی تیزی سے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے سفر کبھی علمی سوالوں میں اور علمی گفتگو میں گزارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو یہ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور گھر جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی علم کی باتیں پڑھیں سنیں، کسی وقت تو چین بھی آنا چاہیے۔ جتنے چین اور سکون کے متلاشی رہتے ہیں اتنے علم کے لیے نہیں۔ اب دیکھنے میں یہ جو سبب غامض تھا یا خفی تھا، یہ علم کوئی بہت بظاہر اس میں چام نہیں، چام تو کس میں ہے کہ جی آپ ایک حدیث یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں اور بڑی خوبصورت تشریح کریں، لیکن علماء نے اس کے بارے میں رشک کیا ہے امام بخاری پر، اور خود بھی اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ کاش ہمیں یہ علم حاصل ہو۔ مثلا علی بن مدینی کہتے ہیں مجھے کسی حدیث کی علت معلوم ہونا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسی 20 حدیثیں لکھوں جو مجھے معلوم نہ ہوں۔ ان نئی 20 حدیثیں جاننے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں ایک ایسی چیز جان لوں کہ جس سے اس کی اوتھینٹسٹی معلوم ہو جائے۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ایسے ہے، اور اگر کہیں کوٹ کر دیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تو لوگوں پہ بھاری ہونے لگتا ہے۔ کہاں یہ کہ یہ بھی لکھیں کہ کس کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پیچھے کی سند حضرت ابو ہریرہ سے پیچھے تک، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ پڑھنا بھی گوارا کریں۔ کیونکہ عام طور پر جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اوپر کی وہ سارے کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، صرف وہ حصہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ، اور جو پیچھے والا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار اس علم میں بھی غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، اس میں بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں۔ سیکھنے والی نظر ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ہر چھوٹی سی چیز میں بھی بڑے بڑے سبق لے سکتا ہے، اور نہ ہو وہ نظر تو بڑی بڑی چیزوں میں بھی کوئی سبق نظر نہیں آتا۔ ایک اور واقعہ ہے، ابو احمد آمش کہتے ہیں کہ میں ایک روز نیشا پور میں محمد بن اسماعیل کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام مسلم آئے اور انہوں نے ایک معلق حدیث کے ابتدائی الفاظ پڑھ کر یہ سوال پیش کیا کہ آپ کے پاس اس حدیث کی سند ہو تو آپ اس معلق حدیث کو متصل کر دیجئے۔ معلق حدیث جس کے آخر سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا جائے، اور حدیث کا بھی صرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے،
عبید اللہ بن عمر عن ابی الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ ومعنا ابو عبیدہ. عبید اللہ بن عمر تابعی ہیں، ان کے نیچے کے روات کا تذکرہ سوال میں چھوڑ دیا گیا. گویا اس سوال کے مقاصد یہ تھے کہ امام بخاری کو اس حدیث کا علم ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کے پاس اس کی سند بھی ہے یا نہیں، اگر سند ہے تو معلل ہے یا صحیح ہے، اگر معلل ہے تو امام بخاری کو اس کی علت کا علم ہے یا نہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں پرکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو امام بخاری نے اسی وقت اس طرح حدیث کو مسند اور متصل السند پیش کیا کہ جس سے وہ سب جواب ان کو مل گئے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے صرف آپ کا علم جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا اتفاق کہ ایک مجلس تھی جو محض سوال جواب پر مبنی تھی، تو مختلف لوگ مختلف سوال کر رہے تھے. ایک بچی جو لندن میں ایک اسکول ہے المنتدى اسلامک اسکول ہے وہاں پڑھاتی، وہ آئی اور ملی، اس نے الہدیٰ کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی، پھر مجھ سے کارڈ لیا، پھر کہا کہ میں کچھ اور جاننا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر میں اس نے ایک سوال کیا، تو میں نے میرے ساتھ ایک بچی تھی اس کو بھیجا کہ جاؤ اس سے ملو، کیونکہ وہ آئندہ شاید تمہاری کبھی ملاقات ہو. تو ایک دوسرے سے مل کے انسان بہت کچھ سیکھتا اور کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے ان سے صرف ان کو پرکھنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ان کا علم کتنا ہے، تاکہ میں الہدیٰ کے بارے میں اگر کسی اور کو بتاتی ہوں تو اس وجہ سے بتاؤں گی کہ پڑھانے والا کتنے پانی میں ہے. کیونکہ میں نے ان سے ایڈریس لیا اور یہ کہا ہے کہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس وقت بتاؤں گی جب میں ان کو پرکھ لوں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عام لوگ بھی بسا اوقات پرکھتے ہیں. سوالوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ایک علم نہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں. اچھا، مثلا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا مصیبت، اس کو یاد کرو، اس کا ٹیسٹ دو، اس کے لیے رات جاگو، یہ کیا کہاں کام آئے گا، کیا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے کیا غرض. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک علم کی بات آپ کے لیے بہت ساری نیکیاں بڑھانے کا سبب بن جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اسلامک یونیورسٹی میں پہلا اپنا انٹرویو دیا ہے، اور میرے یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے، ماسٹرز کے بعد، میرے سبجیکٹ تو لینگویج تھا. میں نے اس وقت تک کبھی علوم دین کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھا تھا سوائے اس کے جو اپنے والد سے پڑھا تھا. لیکن یونیورسٹی میں جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے گئی تو وہاں اس وقت شریعہ اور لا کی کلاسز ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کھولیں. میں نے قرآن کھولا تو کہتے ہیں جو کھلا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کریں. وہ میری قرات دیکھ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت پہ روک کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بتائیں. جب میں نے مطلب ایکسپلین کیا تو بہت خوش ہوئے. آپ یقین مانیں اس کے بعد انہوں نے انٹرویو نہیں لیا، اسی پر سلیکشن کر دی. حالانکہ اگر میں 10 کتابیں بھی اپنی عربی لینگویج کی پڑھ کے جاتی تو شاید وہ فائدہ نہ دیتی. تو علم ایسی چیز ہے جو کہیں ضائع نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ جیسے ابھی آپ بخاری میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ 3 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک آگے آ کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک واپس چلا گیا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا. علم کی مجلس ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خریدتے نہیں بھی ہیں تو وہ جتنی دیر بیچتا ہے انڈیلتا ہے ادھر ادھر، تو خوشبو کے جھونکے آپ کو آتے رہیں گے. تو اگر ایک چیز کو آپ پوری طرح نہیں بھی یاد کر پا رہے تو اس علم کی جو خوشبو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کام دے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کے بعد ان علماء کے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں بہت کچھ سیکھا، اور میری نظر میں بہت وسعت آئی. کیونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، دنیا بھر کے اسکالرز جو تھے وہاں جمع تھے، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا تھا. باقاعدہ طالب علم بن کے نہیں لیکن کولیگز کی حیثیت میں اس نے میری اپنی نگاہ میں بہت وسعت پیدا کی. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ المؤمنون کی آیت تھی جس میں آتا ہے کہ فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مشرکوں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ پریویس نالج تھا جو میں نے اپنے سلیبس سے ہٹ کر اپنے گھر میں، کیونکہ جب والد پڑھاتے تھے تو ہم سوچتے کیا مصیبت ہے، سب بچے ایسے صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور ہمیں فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں، اور یہ کتابیں پڑھاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی امتحان نہیں ہونا، کوئی ڈگری نہیں ملنی، کچھ نہیں، یہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس وقت ہم سخت کڑھن کا شکار ہوتے کہ ہماری جان کیوں پکڑی ہوئی ہے. لیکن اس علم نے وہاں جا کے فائدہ دیا. آپ یقین کریں کہ لینگویج کا ایک سوال نہیں کیا، کچھ نہیں، کیونکہ ایک ڈیفیکلٹ کوسچنز میں سے تھا. کیونکہ زکوٰۃ یہاں عام زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہے، اگرچہ ایک معنی کیا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی یعنی ابتدائی دور میں بھی حکم تھا، لیکن اصل فرضیت مدینہ میں آ کر ہوئی، یہاں تزکیہ کے معنوں میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیکھیں، جو بھی سیکھیں اسے بیکار نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے کمتر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے. علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. بیکار رہنے سے اور بیکار وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کچھ زیادہ چیز ملے تو کریں گے، اگر تھوڑی ملے تو فائدہ نہیں. نہیں، تھوڑا بھی ملے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. امام بخاری کے کچھ اخلاق، عادات اور رہن سہن. امام بخاری کو اپنے والد اسماعیل سے
ترکے میں بہت سی دولت ہاتھ لگی، یعنی جب وہ فوت ہوئے تو بہت سا مال چھوڑ کر فوت ہوئے۔ اس مال کو انہوں نے مزاربت میں لگا دیا۔ مزاربہ آپ سمجھتے ہیں؟ مزاربہ کا لفظ ضرب سے ہے، ایک طرح سے مشارکت ہی ہے، یعنی خود کام کرنے کی بجائے، خود تجارت کرنے کی بجائے اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا۔ ان کے والد مال کمانے کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے۔ امام بخاری نے وہی چھوڑا ہوا مال تجارت میں لگا دیا اور فارغ ہو کر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ علم حاصل کرنا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، علم کے لیے ذہنی اور جسمانی فراغت اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی، مثلا کوئی بھی معاشرہ تاجروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں مختلف زندگی کے باقی امور بھی ہوں گے، مثلا طبیبوں کی بھی ضرورت ہے، جوتے گانٹھنے والوں کی بھی ضرورت ہے، جوتے بنانے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے سینے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے بنانے والوں کی بھی، کارخانوں اور فیکٹریوں کی بھی۔ یہ کام نہ تو اسلام نے منع کیے ہیں، نہ ان کو حقیر سمجھا ہے۔ تجارت کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین مال قرار دیا گیا، اور سچے تاجر، امانت دار تاجر کا مرتبہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے قریب بتایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جہاد کے بعد بہترین کام تجارت شمار پایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کام کو معمولی نہیں سمجھتا۔ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان پوری امانت داری اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، اور خاص طور پر رزق کمانے کے معاملے میں حلال کی طرف متوجہ رہے، حرام کو چھوڑ کر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو علم کے میدان میں خود کو مصروف کر سکے یا خاص کر سکے، یا ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، پڑھنا پڑھانا ہو، جو لوگوں کی علمی، روحانی، ذہنی رہنمائی کا کام کرے۔ ایسی صورت میں کچھ متخصص یا اسپیشلسٹ جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کریں، تو ان کے لیے پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بیک وقت تجارت بھی کریں اور علم حاصل بھی کریں یا علم سکھائیں بھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جب اپنی تاریخ کو، تو دو تین قسم کے لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی عمر سیکھنے میں لگائی، اس کے بعد ساتھ ساتھ تجارت بھی کی اور ساتھ ساتھ علم کا سیکھنا سکھانا بھی رہا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 30 سال کی عمر تک تجارت کرتے رہے اور بہت اچھے بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ پھر علم کا شوق پیدا ہوا اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا، ایک حصے میں حدیث کی روایت کرتے، ایک حصے میں تجارت کرتے اور ایک حصے میں جہاد یا حج کرتے۔ یہ طریقہ بھی ملتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ملتا ہے جو امام بخاری کا ہے کہ اپنے آپ کو علم کے لیے یکسو کر دیا اور مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے؟ وہ علم ہے جس سے ایک مسلمان کو مسلمان بننے میں مدد ملے، یعنی فرائض کا علم، حلال حرام کی پہچان کا علم۔ ہر مسلمان پہ یہ لازم نہیں کہ وہ علم دین کا ماہر بنے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی معاشرہ خیر اور بھلائی پر قائم ہے اور کچھ لوگ دن رات اس کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تبلیغ کے کام کو بعض علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ فرض کفایہ اس معنی میں کہ اگر کچھ لوگ دن رات اس کام کو لگے ہوئے ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ ایک تو ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے جہاں پر بھی جس کام میں بھی وہ ہے، وہ اپنی امانت کے اعتبار سے دین کا ایک گواہ ہے یا حق کا گواہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء۔ اب یہ شہداء کیا؟ پوری امت شہداء ہوگی، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر تاجر ہے اور وہ اپنی تجارت میں سچا اور کھرا ہے، تو وہ اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا، تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے کوئی علاقہ کسی جنگ میں فتح نہیں کیا۔ پھر وہاں اتنی کثرت سے مسلمان کہاں سے ملتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کچھ مسلمان تاجر ابتدا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی تجارت
اتنے بہترین طریقے سے کی، اتنی اچھی مثالیں قائم کی کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب تجارت ہوتی ہے تو مال بھی آتا ہے، اور جب مال آتا ہے اور وہ دوسروں پہ خرچ ہوتا ہے تو اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. تو اس ساری سچویشن نے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ میں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آئے دن آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں بھی جو لوگ بنیادی طور پر وہاں گئے ہیں وہ بطور مبلغ نہیں گئے. ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تبلیغ کو اپنا ایز اے پروفیشن لے کر وہاں پر ہجرت کی ہوگی. اکثریت کس لیے گئی ہے وہاں؟ یا پڑھنے کے لیے گئی، یا پھر جابز کے لیے، یا پھر تجارت کے لیے. تو ان لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھا کہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہم دین کی خدمت کے لیے بھی نکالیں. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف اس کام کے لیے وقف کیا. اور اس طرح وہاں 10-20 سال پہلے مسجدوں کی تعداد آج سے شاید آدھی ہو یا کم ہو، اور دن بدن ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اندر اسلام کا ایک شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پر امتن وسطن ہے. اور کس لیے ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس. یہ کام اجتماعی شکل میں بھی ہوتا ہے اور انفرادی شکل میں بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو علم میں حقیقی معنوں میں دسترس حاصل کریں، پختگی پیدا کریں. اور یہ نہ سب کے بس کی بات ہے اور نہ سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر چند لوگ بھی ایسے ہوں، جیسے ایک ہاسپٹل میں چند ایک اسپیشلسٹ بھی ہوں، تو باقی سینکڑوں کے اعتبار سے دوسرا عملہ جو ہے وہ مددگار کے طور پر کافی ہو جاتا ہے بہت سی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے. تو معاشرے کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بھی تو چند افراد کافی ہو جاتے. امت میں امام بخاری کتنے پیدا ہوئے؟ ایک ہی ہوئے. اسی طرح کچھ اور ائمہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک ایک ہی تھے، اگرچہ ہزاروں لوگ علم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کر دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے علماء کی حیثیت میں ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرنا. امام بخاری نے اپنے آپ کو علم کے لیے مکمل طور پر وقف کیا اور اپنی دنیا کے لیے اپنے مال کو، اور اس مال کو جو بالکل حلال مال تھا ان کے والد کا چھوڑا ہوا، اس کو مزاربت میں لگایا. بات ہم کر رہے تھے آپ کے اخلاق اور عادات کی اور رہن سہن کی. تو آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہا درجے کے رحم دل انسان تھے، بہت سخی تھے. کہتے ہیں کہ ان کا جو مزارب تھا، یعنی ان کا جو شریک تجارت تھا، وہ ان کے 25,000 درہم دبا بیٹھا. آپ کے خاص تلامذہ جو تھے، یعنی اسٹوڈنٹس جو تھے، مثلا محمد بن ابی حاتم وغیرہ، انہوں نے کہا کہ قرض دار جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اس سے روپیہ آپ وصول کر لیں. آپ نے فرمایا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ قرض دار کو پریشانی میں ڈالیں. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ قرض دار کو ہماری اس بات کی خبر پہنچی کہ ہم اپنے استاد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پیسے وصول کر لیں، تو وہ ایک اور شہر خارزم چلا گیا. پھر ہم نے عرض کی کہ آپ حکومت سے مدد لے لیجئے اور اپنا پیسہ وصول کر لیجئے، اور گورنر کی طرف سے ایک خط خارزم کے حکمران کو لکھیے تاکہ وہ اس کو وہاں سے پکڑ کر پیسے واپس بھیج دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حکومت سے ایک خط کی طمع کروں گا تو حکومت میرے دین میں طمع کرے گی. طمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لالچ. یعنی آج اگر میں ایک کام کی سفارش کراؤں گا تو کل کو وہ میرے دین میں مجھے آزاد نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے کسی فتوے یا کسی فیصلے کو بدلنے کے لیے پریشرائز کریں گے. اس لیے مجھے کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں کہنا کہ کہیں وہ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنے اس مزاربت میں جو آمدنی ہوتی اسے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ کے طالب علموں اور اپنے شاگردوں پر بھی خرچ کرتے. یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن بتانے کا مطلب کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آئیں. بعض اوقات ہم علم حاصل کرنے کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے طالب علم کے پاس کتاب نہیں یا کچھ اور نہیں، تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کس حال میں ہے. طالب علموں یا علماء کا ایک اخلاق ہوتا ہے، جب تک وہ اخلاق پیدا نہ ہو تو صاحب علم ہونا ایسا ہے جیسے گنجے کو ناخن ملنا. وہ خود کو بھی زخمی کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک این جی او ہے، انہوں نے ریلیجس اسکالرز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز سے کچھ لوگوں کو بلا کر ایک 2 روزہ ورکشاپ کی، اور یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا.
NGO جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی، اور انہوں نے مذہبی طبقے کو بلا کر ان سے سوچوں اور خیالات کا ایکسچینج کرنا چاہا، اور بسا اوقات جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں طبقوں کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنا چاہا۔ تو جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ٹالرنس نہیں ہے۔ اگر کوئی بات غلط کر بھی رہا ہے یا کوئی کسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر بھی رہا ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ دوسروں کو جواب دیں، اور خاص طور پر عالم کے لیے حلیم ہونا بے حد ضروری ہے۔ علم کے ساتھ حلم اگر ہو تو حسن پیدا ہوتا ہے دین کی خدمت میں۔ اگر عالم جو ہے وہ حلیم نہ ہو، متحمل مزاج نہ ہو، تو بسا اوقات وہ دین کا ایک برا نقشہ پیدا کرتا ہے۔ تو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی رحیم اور شفیق تھے۔ اللہ نے جب ان کو دیا تو صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ طالب علموں پر خرچ کرتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، آیت نمبر ہے 273 سورۃ البقرہ۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقراء کے لیے، فقراء کس کو کہتے ہیں؟ حاجت مند، ضرورت مندوں کے لیے۔ الذين احصروا في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ، خواہ وہ جہاد ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے کرنے والا یا قلم پکڑ کے کرنے والا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تجارت وغیرہ کام نہیں کر سکتے دنیا کا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز، یہ تو انسان ہی نہیں۔ من التعفف، کس وجہ سے؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ تو یہاں تعرفهم کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جاہل کے مقابلے میں عالم کی طرف، جاننے والے کی طرف۔ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کر، پیچھے پڑ کے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر ایسے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں گھیرے گئے، اور وہ خود کوئی کام اور کوئی بھی تجارت کا یا مال کمانے کا یا روزی کمانے کا ذریعہ نہیں پاتے۔ عام لوگ جن کو علم سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، انہیں اس راستے کی مشقتوں کا علم نہیں، ان کو ایسے لوگوں کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی جانتا ہے جس پر خود گزری ہو۔ لہذا حکم کیا ہے کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف امام بخاری ہی نہیں، بہت سے اور علماء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ والوں پر اور اپنے شاگردوں پر، اور صرف اپنے شاگردوں پر نہیں بلکہ کوئی بھی طالب علم کہیں پر بھی ہو، ان پر اپنے اس مال کو خرچ کیا۔ تو یہ ان کے اخلاق کا ایک قابل تقلید یا قابل عمل نمونہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی ذات میں عیش پسندی اور عیش و عشرت سے بہت دور رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں ان کا مال ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی روز گھاس اور پتیاں کھا کر گزار دیے، اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ دی اور نہ کسی سے سوال کیا۔ طبقات کبریٰ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب کی دھن میں انہیں اپنے کھانے، اپنے پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کا ہوش نہیں تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دن کو بلکہ رات کو بھی کئی کئی بار اٹھ کر چراغ جلاتے اور جو کچھ دن میں اکٹھا کیا ہوتا تھا اس کو دہراتے اور اس پر غور و فکر کرتے۔ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ظاہری علم میں یہ ہے کہ چند آیتیں آپ نے رٹ لیں، یاد کر لیں، ترجمہ یاد کر لیا، لیکن ان آیتوں کی گہرائی کیا ہے، ان کے اندر مطلب کیا ہے، اس کے اندر مفہوم کیا ہے، یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس علم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے۔ امام بخاری کا جو خاص فیلڈ تھا وہ کیا تھا؟ علل حدیث، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا وسیع مطالعہ ہو اور جو اس میں استمرار یا کنٹینیوٹی بھی اختیار کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پڑھا ہوا بھی ایک طرح سے بھول جاتا ہے۔
اس کی وجہ سے اس کی تھنکنگ یا اس کی سوچ جو ہے وہ بہت گہری نہیں ہوتی، بالکل شیلو شیلو ہوتی. گہری سوچ اور گہرے علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف دن کو مطالعہ کرنے والا نہ ہو بلکہ راتوں کا کچھ حصہ بھی اس کام کے لیے گزارے. راتوں کو جاگنا اور دن کا آرام قربان کرنا وہی کر سکتا ہے جو جفاکش انسان ہو، جو محنت کا عادی ہو. جو شخص سونے کا شوقین ہو، اور جو شخص کھانے پینے کا شوقین ہو، اور جو شخص دنیا کی رونقوں کا شوقین ہو، پھر وہ علم کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر 3 دن تک اپنے استاد کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. پتہ کیا کہ وجہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کتابیں خریدنے کے شوق میں اپنے کپڑے بھی بیچ ڈالے، اور اب ایسا لباس نہیں ہے کہ جو پہن کر شیخ کی مجلس میں حاضر ہو سکے. ایسی مثالیں ڈھونڈے سے ہی کہیں ملیں گی کہ انسان اپنی بنیادی ترین ضروریات کو بھی قربان کر کے علم کے لیے کچھ خرچ کرے. ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، کیا رجحان ہے؟ بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز تو تیار کریں گے لیکن پڑھانے کے لیے پیسے نہیں نکالیں گے. دنیا کے علوم پڑھانے کے لیے تو پھر بھی کچھ خرچ کریں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر عموماً اس پر خرچ کرنے کو کچھ عقل مندی کی بات نہیں سمجھا جاتا. اس معاملے میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہے؟ سب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دین کی تعلیم کے لیے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے. فری کیا، الٹا خرچ کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ چارج نہ کیا جائے، صرف اتنے پہ بھی بات نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے کہ جو طالب علموں کی ضرورت ہے وہ بھی اداروں کو پوری کرنی چاہیے. یعنی ایک ایسا رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے اور ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ تو گھر کی بات ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ انسان کی کمائی کا بہترین حصہ اور بہترین صدقہ جاریہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. خواہ وہ آپ اپنے لیے کتاب خرید رہے ہیں یا کسی اور کے لیے خرید رہے ہیں، اپنی سواری کا خرچ اٹھا رہے ہیں یا کسی اور کو اپنی سواری پہ بٹھا رہے ہیں، تو بہترین صدقہ جو انسان کر سکتا ہے وہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے. ایک دفعہ ابو حفص نے، جو امام بخاری کے والد اسماعیل کے شاگرد تھے، کچھ مال امام بخاری کی خدمت میں بھیجا. بعض تاجروں نے شام آ کر 5000 نفع دے کر مال خریدنا چاہا. امام صاحب نے فرمایا آج آپ تشریف لے جائیں، میں صبح اس کی بات پکی کروں گا. صبح ہوئی تو دوسرے تاجر پہنچے. انہوں نے 5000 کی بجائے سامان 10,000 میں خریدنا چاہا. امام صاحب نے تاجروں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے رات اس تاجر کو جو میرے پاس آیا تھا مال دینے کی نیت کر لی تھی، چنانچہ وہ مال پہلے تاجر کے حوالے کر دیا اور 5000 جو زائد مل رہے تھے ان کو چھوڑ دیا. یعنی آپ کے پاس کچھ تاجر آئے جو آپ کا مال 5000 نفع پر خریدنا چاہتے تھے. آپ نے نیت کر لی کہ میں ان کو دے دوں گا، لیکن کہا کہ صبح بات پکی کریں گے. تھوڑا اور سوچنے کا موقع لیا. اس سے پہلے کہ وہ بات پکی ہوتی کچھ اور لوگ آ گئے جنہوں نے کہا آپ 10,000 لے لیجئے، لیکن آپ نے، حالانکہ بات پکی نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ نیت کر لی تھی، اس نیت کی وجہ سے 5000 لینا گوارا کیے اور دوسری آفر کو قبول نہ کیا. یہ بے وقوفی کی بات نہیں؟ کسی کو پتا تھا کہ نیت کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایک عہد ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ایک عہد کچھ اپنے ساتھ بھی ہوتے ہیں انسان کے، جو اپنی نیتیں ہم کرتے رہتے ہیں نا، ہم یہ کام ضرور کریں گے، یہ تو کریں گے ہی، اور کچھ عرصے کے بعد ہماری نیتیں کیا ہونے لگتی؟ اپنی یہ نیتیں اپنے ساتھ بدلنے لگتی. یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کوئی کام، کیونکہ ہمارے اندر پھر استقامت ہے ہی نہیں نیکی کے کام میں. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے 5000 چھوڑنے کا جس کو یہ یقین ہو کہ ان 5000 میں جو برکت ہو سکتی ہے شاید ان 10 میں نہ ہو. وہ صرف ظاہری گنتی پر نہیں جاتے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ صرف نوٹ گنتے نہیں ہیں، وہ ان کی برکت اور ان کی اسپرٹ پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ توکل اور یہ یقین اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے، صرف دکھاوے کو نہیں، صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں، اپنی نیتوں پر خود بھی قائم رہنے والا ہو. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم تو آئے تھے کوئی بڑی بڑی حدیثیں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں نا کسی چیز کو خوبصورت بنانے والے، عام طور پر ہم انہی کو مس کر جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں، لمبی چھلانگ مارنا چاہتے ہیں اور دکھاوے کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جب جا کے ہمارے نفس کو سیٹسفیکشن ہوتی.
اور اندر کی ایک چھوٹی سی اپنی ہی نیت اور اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی آپ کا احتساب کرنا نہیں جانتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی. اس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے، یہ مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے. ہم اس چیز پر تو بھروسہ کرتے جو ہمارے ہاتھ میں ہو، اس پہ نہیں کرتے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین کے کام میں جو اللہ کا کام ہے، اس میں ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس پر یقین کر لیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر نہیں جو ہماری جیب میں ہے. یہ جیب تو کٹ بھی سکتی. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک روز ابو معاشر جو نابینا تھے ان سے فرمایا ابو معاشر مجھے معاف کر دو. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ماہیا، کیا بات ہے، کس بات کی معافی؟ امام بخاری نے کہا آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں اور خوشی سے سر اور ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں. یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. تو آپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کے اس انداز پہ مسکرا اٹھا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ مجھ کو معاف کر دیجیے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ صرف ظاہر میں نہیں، ایسی حالت میں بھی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اپنے آپ کو خود دیکھ لینا. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص عجیب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ہم معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. بعض اوقات خود نہیں مسکراتے، آنکھوں کے اشارے سے دوسروں کو بھی متوجہ کر دیکھو ذرا اس کو، یہ کیسی حرکت کر رہا ہے. یہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق. دوسرے لوگ کیوں اوفینڈ ہوتے ہیں، کن حرکتوں سے اوفینڈ ہوتے ہیں؟ عام طور پر دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنے کی بجائے ہم تو بڑی بڑے بہتان ترازیاں بھی کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں دوسروں کے بارے میں بنا جاتے ہیں اور باتیں ٹوسٹ کر جاتے ہیں. ہم اپنی باتوں کی ابتدا ہی بدگمانی سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری ناکامی اور زوال کی. ہم کسی کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی، کسی کا موقف سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کیا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان بولنا کچھ چاہتا ہے، منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. ایک مومن کے دل میں دوسرے کے لیے اتنی جگہ تو ہو کہ وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سن لے، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیا ہمارے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ ہم کہنا کچھ چاہتے اور نکل کچھ اور جاتا ہے؟ تو بہت سے انسانی تعلقات کی خرابی کا سبب یہ تھا. اور تبلیغ میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا؟ انسانی تعلقات کی خرابی. جب آپ کو انسان سے نبھانا ہی نہیں آئے تو آپ اس کو کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ یہ جو باریک نقطے ہیں کہ اب ایک نابینا شخص کی کسی حرکت یا ادا پہ اگر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے تو ان کے ضمیر نے آواز دی کہ دیکھو یہ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے باہر سے زیادہ اندر ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے. وہ فوراً چونک چونک کے ہم کو بتاتے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں کیا تم نے، تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن ہم اس کی تو کچھ سنتے ہی نہیں. ہم جیتے جاگتے انسانوں کی کچھ نہیں سنتے. جو نظر نہیں آتا، جس کی آواز کانوں میں نہیں جاتی، اس کی کہاں سے سنیں گے؟ یعنی ہمارے سر پہ چیخ چلا کے بھی کچھ کہے تو ہم وہ بھی پوری طرح نہیں سنتے کہ کہا کس نے. یعنی ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں لسننگ ہی نہیں آتی، کیونکہ یکسوئی جو نہیں ہوتی، ہم ڈوبتے ہی نہیں اس چیز میں. ہم آدھی بات کسی کی لے کے فوراً فیصلہ شروع کر دیتے، آدھی بات لے کے اگلی خود سے ملا لیتے ہیں، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے مسجد میں آگ کی ریش مبارک سے ایک تنکا نکال کر وہیں مسجد میں پھینک دیا. جب تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے پہ رہی. لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے وہ تنکا اٹھا کر آستین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کے ڈالا. میرے جسم سے ایک تنکا مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی خرابی کا سبب بن رہا ہے. یہ جو باریک نظر ہے نا، جو تنکے دیکھتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اندر کے تنکے بھی اور باہر کے تنکے بھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کبھی چنتے ہوں کہیں سے کہ یہ چیز اس جگہ کی خوبصورتی یا حسن یا صفائی کے منافی ہے. مزاج ہی نہیں ہے نا. یہ کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی گہری محبت ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، عبادت کی جگہ، میرے رب کا گھر، اس میں یہ تنکا. کہتے نا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی سے. یہ باتیں باہر سے نہیں آئیں گی، دل کے اندر سے اٹھیں گی. یعنی اگر ہم اپنا آپ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کو صاف رکھنا بھی ہمارا حق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر بہت بڑے، ہماری سڑکیں برباد، ہمارے گھر صاف، ہماری گلیوں میں کوڑا. یہی مزاج ہے نا ہماری قوم کا. کہاں سے ترقی ہوگی؟ ہم گھر کو تو گھر سمجھتے ہیں، وہ سڑک کیوں نہیں ہم کو اپنی نظر آتی؟ اس کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تو جب تک ہمارے اندر سارے ملک کو اپنا سمجھنے یا جہاں پر بھی ہم ہوں
مثلاً اس بلڈنگ میں ہے یا کسی اسکول میں یا کسی ہاسپٹل میں، آپ کہیں پر بھی ہو، جب تک آپ اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنا کام نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ عموماً ہمارا حال کیا تھا، ہر کام دوسرے پہ ڈال دے، یہ کوئی اور کر لے گا، یہ میری شان کے تو خلاف ہے، یہ میرا تھوڑی ہے۔ اسی طرح مزاج میں احتیاط بہت تھی، غیبت سے بہت زیادہ بچتے تھے، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں اپنے بارے میں، جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ آج کے دور میں کوئی ایک بندہ بھی دعویٰ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ میرا کوئی مدعی قیامت کے دن نہ ہوگا، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو مجھے آ کے کہے کہ اس نے میرا یہ لے لیا یا مجھے یہ نقصان دیا یا میرے ساتھ برا کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سوچے اپنے آپ کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اٹھ کے آ کے ہمارا گریبان پکڑے اور کہے تمہیں میرا وہ حق یا فلاں چیز دینی تھی، تم نے دی نہیں، اب دو مجھ کو۔ وراق کہتے ہیں میں نے کہا آپ پر لوگ تاریخ کے بارے میں دھبا لگاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی غیبت ہے۔ آپ نے تاریخ کبیر، تاریخ صغیر کتابیں لکھی جس میں جرح و تعدیل ہوتی۔ جرح و تعدیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ضابط نہیں ہے تو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ضبط کی کمی ہے، یا عادل نہیں ہے تو عدل کی کمی کے بارے میں لکھنا پڑتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں غیبت کی ہے۔ تو اس کا وہ جواب یوں دیتے کہ میں نے جو کچھ لکھا پہلوں کے اقوال کو کوٹ کیا، اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کی۔ یہ فیصلے پہلوں کے تھے جو مختلف لوگوں کے بارے میں تھے، میں نے وہی فیصلے درج کیے، یہ میرا پرسنل اوپینین نہیں تھا۔ اور اس کو لکھنا تو لازم تھا، یہ تو دین کے واجبات میں سے ہے کہ اگر کسی نے حدیث کے بارے میں کوئی کمی بیشی کی ہے یا اس کے حافظے میں کسی بھی چیز میں کچھ کمی ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو بسا اوقات جب یہ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو نام نہیں لے کے کرتے، کہتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا نا کہ جب کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات کرنی ہوتی تو ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یہ لوگوں کا کیا حال ہے، ایسا اور ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی ایک جنرل سی بات کرتے کہ جس میں کسی انسان کو نشانہ ہدف بنانا مقصود نہ ہوتا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نیتوں اور دلوں میں رکھ کے لوگوں کو پھر خوب ذلیل کرتے ہیں، خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ذرا سی بھی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اونچ نیچ ہو جائے۔